الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ. میرے محترم بزرگ و عزیزوں، الحمدللہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. کیوں بابرکت ہے؟ مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس ماہ مبارک میں ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت بھی اللہ کے دین کے خاطر اپنے ایمان کو بچا لینا، اس کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا، اسے ہجرت کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہجرت بھی فرمائی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک بھی اسی مہینے میں ہوا. میرے بزرگ و عزیزوں، یہ مہینہ بے پناہ فضیلت کا حامل ہے، اور ہم اور آپ بہت زیادہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہر لمحے اللہ رب العزت کی نعمت میرے اور آپ پر بارش کے قطرے سے زیادہ برس ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کا مل جانا. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور ایک بڑی نعمت، سب سے بڑی، کہ اللہ کے بعد میرے جو اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم نبی، شفیق نبی، بابرکت نبی مجھے اور آپ کو ملا. اللہ رب العزت کا اس سے بڑا مجھ پر آپ پر کیا احسان ہو سکتا ہے؟ مشہور ہے کہ پہلے کے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی دعا کرتے تھے. مجھے اور آپ کو میرے بزرگ و عزیزوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بغیر دعا کے مل گیا موقع. اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ بے پناہ فضل ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرما رہے، اور میرے اور آپ کے ساتھ اور پوری کائنات کے ساتھ جو آپ رحمت بن کر تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ فرمایا اس کو بیان فرما رہے. اور پھر خاص ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیکر محبت ہے،
اور سراپا شفیق ہے، سراپا محسن ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میرے اور آپ کی چھوٹی سی بھی تکلیف ناگوار گزرتی ہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور محبت اور شفقت کو بیان فرمایا ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں تمہارے پاس ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہے، تمہیں میں سے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بشر ہے۔ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ پھر آگے فرق بیان فرمائے، یہ رسول کیسے ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہلکی سی بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، ہلکی سی بھی کوئی مضرت پہنچتی ہے، تو تکلیف پہنچتی ہے تمہیں، درد ہوتا ہے ان کو، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف پہنچتی ہے ہمیں اور پریشانی ہوتی ہے ان کو۔ میرے بزرگ و عزیزوں، دنیا میں ہم محبت کی مثال دیتے نا، ایک وفادار بیوی ہے اور ایک بہترین شوہر ہے، ان دونوں کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ بیوی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو شوہر غمگین ہو جاتا ہے، شوہر کو جب تکلیف پہنچتی ہے بیگم غمگین ہوتی ہے۔ ماں باپ کی بھی مثالیں دی جاتی ہیں، ایک بچے کو رات بھر کوئی کسی تکلیف میں مبتلا رہا، چھوٹا سا پاپا ہے، اس کی ماں کو معلوم ہو جائے، اس کی ماں اپنے اس بچے کو تکلیف میں مبتلا رکھنے پر راضی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر بدن گندا ہو گیا تو ماں سخت ٹھنڈی میں اپنی نیند کو چھوڑ کر اس بچے کے پیمپر کو صاف کرتی ہے۔ کوئی بیماری آ گئی، ہم اور آپ اولاد کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، یہ بتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم ماں باپ سے، تم شوہر اور بیوی سے اور پوری مخلوق کا مخلوق سے جو تعلق ہے، ایک ماں باپ کا اپنی اولاد سے، ایک اولاد کا اپنے ماں باپ سے، ایک شوہر کا اور اپنی بیوی سے، اور بیوی کا شوہر سے جو بھی تعلق ہے، دنیا کے سارے تعلقات کو سامنے رکھ لیا جائے کہ جب بھی سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ساری مثالیں آپ جمع کر لو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ جب تمہیں اور مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی کا دل ہم سے بناتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں ذرہ برابر بھی، مثال دیتا ہوں میں، کانٹا پہنچا، کانٹا چبھا مجھے اور آپ کو، چبھن کس کو محسوس ہوئی؟ نبی کو۔ اس سے زیادہ شفقت کی کیا مثال لاؤں؟ میرے بزرگ و عزیزوں، مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، پوری کائنات پر اللہ رب العزت کا یہ سب سے بڑا احسان ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے زیادہ اور احسان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی بن کر نہیں آ گئے، اللہ پاک خود گواہی دے رہے کہ اس امت کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس امت کے نبی تو ہے لیکن شفیق ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ ایک بیوی اور شوہر کے درمیان جتنی محبت ہے اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ جب بھی کوئی غم ہوتا ہے اور غم سے دل بھرتا ہے نبی کا۔ پھر آگے فرما رہے اللہ پاک، حریص علیکم بالمؤمنین، حریص علیکم، تمہارے بے پناہ محبت کے مشتاق ہے، تمہارے حریص ہے۔ حریص عربی میں کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے،
تو مجھے دل میں شوق پیدا ہو گئی یہ میں کسی طرح لے لوں. ہوتے نا اردو والا حریص میں لالچ نہیں, وہ تو بری چیز ہے. حریص علیکم. جس طرح ایک ماں پر کوئی آفت آتی ہے بچوں پر, تو ہم ماں باپ آگے ہو جاتے کہ نہیں مجھے پہلے تکلیف پہنچا دو, میں اپنے بچے کی حفاظت کا مشتاق ہوں. میرا بچہ بن جائے چاہے میرا بچہ بچ جائے چاہے میری جان چلی جائے. ایک مرغی کی میں مثال دیتا ہوں. اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ایک بلی اور لومڑی حملہ کرتی ہے, تو بلی کی کیا حیثیت, جو بھی حیثیت ہے مرغی کے سامنے تو وہ طاقتور ہے کہ نہیں. کہ ایک مرغی کمزور بچہ ہے, ٹھیک ہے وہ ماں ہے, لیکن وہ بلی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے. لیکن جب کبھی اس کے بچوں پر حملہ ہو جاتا ہے تو وہ کیسا اپنے پروں کے درمیان لے لیتی ہے اور سامنے بلی کو بھی ہاتھ دکھا دیتی ہے اور اسے بھی لڑنے کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے. حریص علیکم, تمہاری حفاظت کے حریص ہے, وہ بے چین رہتے ہیں, مشتاق ہے. آپ جو انداز سے بھی کہہ لیجیے, یہ نبی کی آخری درجے کی یگانیت اور اپنائیت کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے. اتنے اپنے ہیں وہ کہ امت محمدیہ پر کوئی غم اتر جائے, کوئی تکلیف پہنچ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نیند آ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. جب بیدار تھے, جب حیات تھے, تب بھی یہ حال تھا. اور آج امت کے حالات جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں پہنچتے ہیں تو آپ کو ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے. میرے بزرگ عزیزوں, اللہ پاک فرماتے, پھر آگے فرماتے ہیں تو عام حالت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری امت کا غم ہے اور پوری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. قرآن کی دوسری آیت کیا ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی جی, ہم نے آپ کو پورے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا, چاہے کافر ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, کوئی مذہب کا بھی تعلق رکھتا ہو, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ. ہاں فرق کیا ہے کہ ہم امت اجابت ہیں, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو ایمان پیش کیا اور اپنی نبوت جو پیش کی, ہم نے دونوں کا اقرار کر لیا. ہم امت اجابت ہے, یعنی ہم نے قبول کر لیا. لیکن غیر جو ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, اللہ کا انکار کیا, اللہ کو بھی نہیں مانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا, لیکن وہ بھی آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, لیکن امت دعوت ہے کہ اللہ نے کے رسول نے اپنی دعوت ان تمام کو پہنچا دی. ان لوگوں نے قبول نہیں کیا, ہم نے قبول کیا. باقی نبی رحمت دونوں کے لیے بنا کر بھیجیں گے, نبی رحمت دونوں کے لیے. ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے اوپر حالات آتے ہیں تو اللہ کے رسول گناہگوار گزرتا ہے اور اللہ اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور دوسروں کے لیے رحمت نہیں ہے. ایسا نہیں. اللہ پاک تو تمام کے نبی ہے, جنات کے بھی نبی ہے, فرشتوں کے بھی نبی ہے, انسان کے بھی نبی ہے, پھر انسان میں سب آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ پاک فرما رہے, اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میں کل جہاں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور پوری دنیا کے لیے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. میرے بزرگ عزیزوں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف صرف میری اور آپ کی نہیں ہوتی, تمام کی تکلیف ہوتی ہے. جب کوئی امت کو تکلیف پہنچتی ہے, امتی میں کسی بھی امتی کو, چاہے اللہ کے رسول کو وہ مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم سے بھر آتا ہے. پھر آگے فرمایا جو صرف میرے آپ کے لیے ہے. اب میں آپ کے لیے کہتا ہوں, اللہ پاک ارشاد فرماتے بالمؤمنین رؤوف الرحیم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیا مطلب؟ اے نبی جی آپ کو تمام امتیوں کا غم ہوتا ہے, لیکن جب مسلمانوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے, خاص طور سے مجھے اور آپ کو,
یعنی امت اجابت کو، بولیے نا، امت اجابت کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی شفقت تھی اور شفقت ابھر آتی ہے اور شفقت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور محبت ٹپکتی ہے. میرے بزرگ عزیزوں، ایسا نبی کس کو ملا ہے بتائیے؟ ایسا نبی کوئی نہیں ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، سب کی عظمت کرتے ہیں، سب سے احترام کا معاملہ کرتے ہیں. لیکن میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اس نبی کو جو میرے اور آپ کی خدمت میں بھیجا، یہ میرے اور آپ کے لیے اتنی سعادت ہے کہ اتنا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اتنی نورانیت ہے، اتنی رحمت ہے. میرے بزرگ عزیزوں، اللہ پاک فرمائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا، آپ کے حقوق ادا کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ سے عظمت کرنا، آپ کا احترام کو اپنے دل میں بٹھانا اور آپ کی اطاعت کرنا، یہ میرے اور آپ کے ذمے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ارے دوستو، فرض ہے کہ نہیں؟ بولو نا، کتنا ضروری ہے. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے میرے بزرگ عزیزوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. الحمدللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورا کلمہ مکمل ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ کے بغیر؟ اگر کوئی کہے میں لا الہ الا اللہ کو تو مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ تو نہیں مانتا ہوں، تو وہ مسلمان ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے، آپ نے، مسلمان ہیں، اس سے کہ ہم کلمے کے دونوں جز کو مانتے ہیں. تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. میرے بزرگ عزیزوں، دوسرا حق اللہ پاک ارشاد فرمائے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو فرما رہے کہ اطاعت کرنا، یعنی آپ کو ماننا اور آپ کی ماننا. ہم آپ کو تو مانتے ہیں، آپ کی مانتے ہیں کہ نہیں، اس کا اپنے آپ سے محاسبہ کرنا ہے. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. پورے محلے میں جتنے ایمان والے ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. لیکن میرے بزرگ عزیزوں، ایمان کے بعد پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں. اطاعت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کرے، اور جن گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے ان سے بچنے کا نام اطاعت ہے. میرے بزرگ عزیزوں، ہے کہ نہیں صحیح بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا تجزیہ کرنا ہے، اپنا حساب لینا ہے کہ اللہ پاک حکم دے رہے کہ میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. اللہ پاک ارشاد فرما رہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. ارے جس نے رسول کی اطاعت کر لی نا، تو اللہ فرماتے اس نے گویا میری ہی اطاعت کر لی. حالانکہ بظاہر ایسا کہنا چاہیے تھا جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس نے رسول کی بھی اطاعت کر لی. اللہ پاک فرما رہے اور واقعی فرما رہے، اللہ کا کلام جذبات پر نہیں مشتمل کہ اللہ جذبات میں آگے اور یہ بیان فرما رہے. اللہ پاک حقیقت میں بتلانا چاہ رہے کہ تم رسول کی اگر سچے دل سے اتباع کر لو، اطاعت کر لو، تو گویا تم نے اللہ کی اطاعت کر لی. میرے بزرگ عزیزوں، اس کے بعد تیسرا حق ہے محبت کا، اور چوتھا حق ہے عظمت کا کہ آپ سے محبت کی جائے. اب میں آپ سے سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص محبت کا دعوے دار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے.
اس کے لیے میلاد کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہے، اس کے لیے فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو میرے بزرگ عزیزوں، میں پہلے آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سال میں صرف ایک ہی مرتبہ 12 ربیع الاول کو کریں گے کیا؟ بتلاؤ نا۔ اس نبی کی تو محبت 24 گھنٹے ہونی چاہیے، کوئی دن کھانے نہیں جانا چاہیے۔ تو محبت کا جو اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے اور آپ جیسے مسلمان صرف سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں یا 2 مرتبہ کرتے ہیں یا 5 مرتبہ کرتے ہیں، میرے بزرگ عزیزوں، اس ذات عالی کی جس کی وجہ سے دنیا کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا، اگر اللہ پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو آپ اس دنیا کو بھی نہیں پیدا کرتے اللہ رب العزت۔ تو کیا اس ذات عالی کی محبت کا صرف تقاضا اتنا ہے کہ سال میں کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کر لی جائے، ان کا برتھ ڈے بنا دیا جائے، جس طرح ہم ماں باپ کے دادا دادی کا برتھ ڈے بناتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں؟ میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق یہ ہے کہ سال بھر ان کی اطاعت کی جائے۔ محبت سے پہلے اطاعت ہے۔ میں محبت کا دعویٰ کروں، ایک باپ، ایک چھوٹا بیٹا اپنے باپ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن باپ کا کوئی حکم نہیں مانے اور تسبیح پڑھتے رہے محبت کی۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن جب بھی شوہر کوئی حکم دیتا ہے اس کا انکار کرے، تو یہ بیٹے کی، بچوں کی اور بیوی کی محبت میں اور آپ تسلیم کریں گے؟ معلوم یہ ہوا میرے بزرگ عزیزوں، محبت جس سے ہوتی ہے اصل میں سب سے پہلے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور اطاعت کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، جن چیزوں سے منع کیا میرے بزرگ عزیز ان سے رکنا، جن گناہوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ان سے پرہیز کرنا۔ ایک آدمی ہے، 2 آدمی ہیں، دونوں میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تو صرف نبی کی محبت کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے اور سال بھر میں جلسہ منعقد کرتا ہے، اسٹیج لگاتا ہے، بینڈ باجے بجاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجے گئے ان کے ساتھ نبی کا جشن مناتا ہے۔ اور ایک آدمی 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، درود پاک کی تسبیح پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اور نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو مانتا ہے، جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا جس سے روکایا ہے اس سے رکتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے اللہ اور اس کے رسول کا سچا وفادار کون ہے؟ آپ بتائیے۔ وہ شخص جس نے مجلس میلاد منعقد نہیں کی لیکن اللہ کے رسول کی 24 گھنٹے اطاعت کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک بچہ اپنے باپ کی تسبیح نہیں پڑھتا، ایک بیگم اپنے شوہر وفادار کی بار بار نام نہیں لیتی ہے، لیکن شوہر کے حکم تو دور کی بات، اس کا منشا بھی سمجھتی ہے کہ اس وقت شوہر کی کیا چاہت ہے۔ تو یہ بیوی محبت کرنے والی ہے یا صرف دعویٰ کرنے والی محبت کرنے والی ہے؟ آپ انصاف سے کام لیجیے نا میرے بزرگ عزیز۔ ظاہر ہے جو شوہر کے حکم کی منتظر رہتی ہے، شوہر کے منشے کو پورا کرتی ہے، شوہر گھر میں داخل ہو گئے شام میں تھکے ہار کر، جوتے اتار کر گھر بستر پہ بیٹھے، صوفے پہ بیٹھے، اب شوہر کو، اب ظاہر ہے شوہر حکم دے پانی لائے تو پانی لانا ہے، کوئی بھی لائے گا، کام والی بھی لائے گی، لیکن شوہر کے حکم کی منتظر نہیں ہوتی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس وقت شوہر کا منشا یہ ہے کہ مجھے پانی پلایا جائے، اس کے آنے کے بعد فوراً بوتل کا ٹھنڈا پانی پیش کرتی ہے میرے بزرگ عزیزوں، لیکن بہت زیادہ نام نہیں لیتی ہے، تو وہ محبت کرنے والی ہے کہ نہیں؟ میرے بزرگ عزیزوں، یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ محبت اللہ کے رسول کا تیسرا حق ہے، دوسرا حق اطاعت کرنا ہے۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، اپنا حساب لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر میرے اور آپ کی زندگی میں ہے، آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے کہ حلال کماؤ، حرام سے بچو، سچ بولو، جھوٹ سے بچو، محبت کرو، حسد سے بچو، چغل خوری مت کرو، غیبت مت کرو، تہمت مت
लगाओ, बदगुमानी मत करो, ये गंदी गंदी बीमारियां, जिना मत करो, शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी को दगा मत करो, किसी को धोखा मत दो। मोमिन झूठा नहीं होता, मोमिन धोखेबाज नहीं होता, मोमिन सच्चा होता है, मोमिन हसद नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मोमिन गीबत नहीं करता, मोमिन बहतान नहीं लगाता, मोमिन तोहमत नहीं लगाता, मोमिन वादा खिलाफी नहीं करता, मोमिन शराब नहीं पीता, मोमिन जिना नहीं करता, मोमिन अपने आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करता, मोमिन अपने माँ बाप के साथ अदब करता है, अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 वक्त नमाज का जब हुक्म दिया गया उसको करता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, दरूद शरीफ का एहतमाम करता है। लेकिन बहुत ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर घड़ी मोहब्बत का दावा नहीं करता, तो ये सच्चा वफादार है कि नहीं है? मेरे बुजुर्ग अजीजों, अपनी जिंदगी को देखो, अपना जायजा लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मुबारक महीना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी करना है, बिल्कुल जिक्र करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करें, याद करें, दरूद शरीफ का एहतमाम भी करें। मेरे बुजुर्ग अजीजों, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असल इताअत है। इसलिए कि एक बड़े शायर का फरमान है, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुती, कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो मोहब्बत का दावा बाद में करता है, इताअत पहले करता है। इसलिए कि ऐ मेरे भाई, वो शायर फरमाते हैं, वो शायर कहते हैं, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे अल्लाह के रसूल के उम्मतियों, तुम मोहब्बत का दावा करते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब अल्लाह का कोई हुक्म आ जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कोई हुक्म आता है, तो तुम नाफरमानी करते हो। इसका मतलब महबूब का मोहब्बत करने वाले की मोहब्बत का वो इताअत करता है, सिर्फ नाफरमानी करना ये उसके सच्चे दावे के मोहब्बत के खिलाफ है। मेरे बुजुर्ग अजीज़ों, अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक की अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।